بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں، میں اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ کی سیر کرنے کے لیے جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ میں اماں جان کو اپنا فیصلہ سنا کر واپس پلٹنے لگی، جب وہ غصے سے مجھے کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے آمنہ، تم جانتی ہو کہ شام ہونے والی ہے اور تمہارے بابا جان کو تمہارا گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں ہے، اور شام کے وقت تو بالکل بھی وہ لڑکیوں کا گھر سے باہر جانا پسند نہیں کرتے۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے ازلی نکچڑھے انداز میں ان سے کہا کہ کیوں، شام کے وقت نکلنے سے ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ بابا جان خود بھی تو باہر جاتے ہیں، ادا سائیں بھی باہر جاتے ہیں، اور اگر میں شام کے وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں چلی جاؤں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اماں کہنے لگیں کہ اس وقت ایسی جگہوں پر جنات ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ میری بات مانو، تم کل صبح چلی جانا، بلکہ کل صبح میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر اس وقت مت جاؤ، بابا جان تمہارے غصہ ہوں گے۔ مگر اماں جان کی میں نے سنی انسنی کر دی، اور پھر جب میں گھر سے باہر آئی تو سامنے شبو اور رانو بھی کھڑی تھی۔ پھر ان کے ساتھ چلتے چلتے میں باغ میں آ گئی۔ آج موسم بہت ہی مزے کا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ رانو اور شبو بھی میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے باغ میں پہنچ گئی تھی۔ باغ کا رکھوالا ہم لوگوں کو دیکھ کر ایک سائڈ پر مؤدب سا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم نے درختوں سے موسمی پھل توڑ کر کھائے۔ اب مغرب کی اذان ہونے والی تھی، تبھی میں نے رانو سے کہا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے نہر پر چلیں، اس موسم میں نہر پر جانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ رانو اور شبو کہنے لگیں کہ مگر ابھی تو شام ہونے والی ہے اور اس وقت تم نہر پر جانے کی بات کر رہی ہو، جانتی بھی ہو کہ ہمارے گاؤں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ نہر پر جنات کا بسیرا ہے، اور مغرب کے بعد تو بالکل بھی لڑکیوں کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ میں بھی چونکہ بہت ضدی تھی، اپنے نام کی ایک تھی، میں نے شبو سے کہا کہ میں بھی دیکھ لیتی ہوں کہ وہاں پر کون سا جن ہے اور وہ میرا کیا بگاڑ لے گا، تو تم لوگ میرے ساتھ چل رہی ہو یا میں اکیلے چلوں؟ وہ بھی میرے غصے سے خائف رہتی تھی، انہیں بھی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں ان سے دوستی نہ توڑ دوں۔ میرے ساتھ دوستی کرنے کی صورت میں ان کو جو فوائد حاصل تھے وہ میری ناراضگی کی صورت میں وہ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ وہ باغات میں آتی تھیں، ڈھیر سارے من پسند پھل فروٹ وہ کھاتیں اور اپنے گھر میں بھی لے کر جاتیں۔ اس کے علاوہ میں انہیں تحفے تحائف بھی دیتی رہتی تھی، اور میرے گھر آ کر بھی وہ مزے سے وقت گزارتی تھیں، مگر میری ناراضگی کی صورت میں ان کو ان سب سہولیات سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا۔ تبھی چاروں ناچار وہ بھی میرے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم لوگ نہر پر پہنچے تو آسمان ابر آلود ہو چکا تھا، اور اس وقت نہر کا منظر دیکھنے میں مجھے بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ میں پھر نہر کے کنارے پر پانی میں پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی اور نہر کے پانی پر نگاہ جمائے ہوئے اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے لگی، مگر وہ دونوں کہنے لگیں کہ آمنہ، اب گھر چلو، بہت دیر ہو گئی ہے، تم جانتی ہو کہ اماں بس سخت غصہ کریں گے، تمہارے بابا سائیں بھی تو بہت غصے والے ہیں، اور وہ بھی تو اس وقت تمہارا گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے۔ مگر میں نے ان کی سنی انسنی کر دی، انہیں کہنے لگی کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ایسا موسم دوبارہ نہیں آتا، اور بابا سائیں کی بھی خوب کہی، وہ سب لوگ خود تو باہر جو مرضی ہے کریں، ہم گھر کی عورتوں اور لڑکیوں پر بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ وہ خود تو من پسند زندگی گزارتے تھے، مگر لڑکیوں اور عورتوں کو وہ گھر میں قید کر کے رکھتے تھے۔ مجھے بابا سائیں کی ایک بات سے اختلاف ہوا تھا، بچپن سے انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی تھی، میرے منہ سے نکلنے سے پہلے بات پوری کرتے تھے، اور جو چیز میں کہتی تھی وہ مجھے دلاتے تھے۔ مگر مجھے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں نے میٹرک تک گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی، اب میں شہر جا کے پڑھنا چاہتی تھی، مگر بابا نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں اس سے زیادہ پڑھنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ حالانکہ گھر میں ڈرائیور، گاڑی، ہر ایک چیز کی سہولت موجود تھی، اور بابا جان آسانی سے میری پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھا سکتے تھے، مگر بابا جان اور ادا سائیں دونوں نے میرے اس فیصلے کی مخالفت کی، جبکہ ادا سائیں خود شہر میں بہت عرصے تک رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے پڑھائی بھی مکمل کی تھی۔ مگر میرے لیے جب بابا نے یہ پابندی لگائی تو میں دل ہی دل میں ان سے دور ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ وہ خود تو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، مگر عورتوں کو وہ بھیڑ بکری سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں ان لوگوں سے بہت دور ہو گئی تھی۔ اچانک سے تیز طوفان شروع ہو گیا، شبو اور رانو گھبرا گئیں،
وہ مجھے کہنے لگیں کہ چلو آمنہ اب چلو ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اب مجھے بھی احساس ہو گیا تھا کہ بہت شدید طوفان آ گیا ہے، ہمیں اب گھر جانا چاہیے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں بارش بھی برسنے والی تھی۔ مگر طوفان اس قدر شدید تھا کہ میں بہت مشکل اپنی جگہ سے اٹھی، اور اس سے پہلے کہ میں قدم اٹھا کر پیچھے ہٹتی، اچانک سے میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور میں نہر میں جا کر گر گئی تھی۔ میں تیرنا جانتی تھی، نہر اتنی گہری نہیں تھی، مگر پانی کی لہریں مجھے آگے ہی آگے بڑھا کر لے کر جا رہی تھیں۔ طوفان بھی اس قدر شدید تھا کہ اس موسم میں پانی کے ساتھ مقابلہ کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اب جب میں کافی گہرے پانی میں پہنچ گئی تو میرے پاؤں کا توازن اکھڑ گیا اور میں پانی میں ڈوبنے لگی تھی۔ میں خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر اس پانی کے ساتھ مقابلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ شبو اور رانو بری طرح سے چلائے جا رہی تھی۔ وہ میری مدد کے لیے کسی کو پکار رہی تھی، مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی چیخو پکار سنتا۔ یوں بھی اس طوفان میں ان دونوں کی آوازیں دب کر رہ گئی تھیں۔ اگر یہاں پر آس پاس کوئی ہوتا بھی تو اس تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مجھے موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں پانی میں ڈوب رہی تھی اور اب مجھے ایک ایک کر کے اپنی ساری غلطیاں یاد آ رہی تھیں۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگر آج میں اماں جان کی بات مان لیتی تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، اور اگر میں تھوڑی دیر پہلے ہی شبو رانو کی بات مان کر یہاں سے اٹھ جاتی تو میں اب اس پانی میں ڈوب نہ رہی ہوتی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تبھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری کمر کے گرد کسی نے بازو حمائل کیا ہو۔ اب میں بری طرح سے گھبرا گئی کہ میرے آس پاس کون تھا۔ میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، مگر میرا سانس اکھڑ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے، اور پھر کوئی مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر نکال رہا تھا، مگر میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کنارے پر آنے کے بعد کافی دیر کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تھے۔ اب جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو رانو اور شبو مجھے دیکھ کر رو رہی تھی، اور ان کے ساتھ ایک اجنبی چہرہ بھی تھا۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنی حالت دیکھ کر میں شرمسار ہو گئی تھی۔ تبھی اس نوجوان نے سائڈ پر پڑی ہوئی ایک چادر اٹھا کر میرے وجود پر اڑا دی اور مجھے تنبیہی نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران پریشان تھی، یہ نوجوان کون تھا؟ میں نے آج سے پہلے اسے گاؤں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبرو اور حسین و جمیل تھا۔ اسے دیکھ کر تو میں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ میں نے رانو اور شبو سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کون ہے یہ، ہماری آواز سن کر یہاں پر تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ کتنی دیر تک اس کا چہرہ میرے حواسوں پر چھایا رہا، اور پھر رانو کہنے لگی کہ اب گھر چلو، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی پوزیشن کا خیال آیا کہ اس وقت میں بھیگے ہوئے لباس میں گھر جاؤں گی تو گھر والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اماں تو دیکھتے ہی تشویش میں مبتلا ہو جائیں گی، اور پھر وہ دوبارہ کبھی مجھے نہر پر آنے نہیں دیں گی۔ وہ تو ویسے بھی بات بے بات مجھ پر پابندیاں لگانے کا بہانہ ڈھونڈتی تھی۔ اور پھر جب میں گھر آئی تو حسب معمول مجھے دیکھ کر اماں پریشان ہو گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ کتنی دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، ابھی تمہارے بابا جان گھر پہنچنے والے ہیں۔ مجھے تو یہی فکر تھی کہ اگر تم سے پہلے تمہارے بابا یہاں پر آ گئے تو وہ تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ تمہیں کچھ احساس ہونا چاہیے، تم ایک لڑکی ہو، مگر نہ جانے کیوں تم میری بات کو سمجھتی نہیں ہو۔ اماں کی بات سن کر میں کوفت زدہ رہ گئی۔ انہیں کہنے لگی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، اس وجہ سے مجھے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ اور پھر اماں کی نظر میرے بھیگے ہوئے کپڑوں پر پڑی تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اماں کو پوری بات بتانی پڑی۔ اماں کا رد عمل میری توقع کے مطابق ہی تھا۔ انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ مجھے نہر پر نہیں جانے دیں گی۔ میں نے فوراً سے کپڑے بدل لیے تھے، مگر ٹھنڈے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے بخار نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اور کتنے دن تک میں بخار میں بری طرح سے تپتی رہی تھی، اور پھر گاؤں کے حکیم سے دوا لینے کے بعد جا کر میری طبیعت سنبھلی تھی۔ مگر اس دوران وہ چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا تھا۔ بار بار جب بھی میں آنکھیں بند کرتی وہی چہرہ میرے ذہن میں گھوم کر رہ جاتا، اور میں سوچنے لگتی کہ وہ اجنبی کون تھا جس نے میری مدد کی، مجھے بچایا۔ اگر وہ اس وقت وہاں پر نہ آتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میں یوں سب کے ساتھ موجود نہ ہوتی،
میں نے تو ابھی تک اسے شکریہ بھی ادا نہ کیا تھا، اور وہ جو مجھے گھورتی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے اس قدر غصہ کیوں تھا؟ اور ایسی کون سی بات تھی جو اسے میری بری لگی تھی؟ میں مسلسل اسی کے بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی، اور کچھ دنوں کے بعد جب میں گھر میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئی تو میں نے پھر اماں سے باہر جانے کی بات کی۔ اب کی بار اماں نے سر پیٹ لیا، مجھے کہنے لگی کہ آج تم نہر پر نہیں جاؤ گی، مگر میں ضد کر کے آ گئی۔ جب رانو کے گھر میں آئی تو ان کے گھر میں مہمان موجود تھے، اور شبو کی اماں بیمار تھیں، جس کی وجہ سے ان دونوں نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں پھر اکیلی ہی اپنے باغ میں آ گئی تھی۔ کافی دیر تک میں اکیلی یہاں سے وہاں پر گھومتی رہی۔ چوکی دار میرے پاس سارے موسمی پھل لے کر آ گیا تھا، مگر میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں پھر وہاں سے اٹھ کر نہر کے پاس آ گئی۔ آج بھی موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، اور اس خوشگوار موسم میں نہر کی سیر کرنا مجھے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ نہر پر بیٹھے ہوئے مجھے خیال آیا کہ کاش کہ وہ اجنبی ایک بار پھر سے میرے سامنے آ جائے، میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، اس سے پوچھ سکوں کہ وہ مجھ سے خفا کیوں تھا اور اتنے غصے سے مجھے کیوں دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر گاؤں کے من چلے اور آوارہ لڑکے موجود تھے۔ یہ گاؤں کے زمینداروں کے بیٹے تھے۔ گاؤں میں ان کی اچھی خاصی زمینیں تھیں اور روپیہ پیسہ بھی بہت تھا، جس کی وجہ سے یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور اکثر گاؤں میں آتی جاتی لڑکیوں کو بھی چھیڑتے تھے۔ چونکہ ان کے پاس پیسہ اور طاقت دونوں چیزیں تھیں، تبھی گاؤں کا کوئی شخص بھی ان سے ٹکر لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر آج تک میرا ان لوگوں کے ساتھ کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، اور اگر کبھی سامنے آئے بھی تو وہ مجھے دیکھ کر خاموشی سے پاس سے گزر جاتے تھے۔ مگر آج جب میں نے ان کو یوں اپنے پاس دیکھا تو میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ مجھے یہاں پر اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے اکیلا دیکھ کر یہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کریں۔ یہی سوچ کر میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگی جب ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی اس جسارت پر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ اسے کہنے لگی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تم ہوتے کون ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اگر میرے باپ کو تمہاری اس جسارت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ لڑکا غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور ان لوگوں کے خطرناک تیور دیکھ کر مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب میں ایک طرف بھاگنے لگی تھی اور وہ تینوں بھی مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے میرا رخ جنگل کی طرف تھا۔ پہلی بار میرے ساتھ زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اب میں جنگل کے درمیان میں پہنچ گئی تھی، اور پھر جنگل کا تاریک اور گھنا حصہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں جنگل کے اس حصے کی طرف کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ حصہ جنات اور جنگلی جانوروں کا بسیرا ہے۔ اس طرف گاؤں کے لوگ نہیں جاتے تھے، مگر چونکہ اس وقت میرے لیے اپنی عزت بچانا سب سے زیادہ ضروری تھا، اسی لیے میں جنگل کے اس حصے کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں کافی آگے نکل آئی، اور پھر میں زمین پر گر گئی۔ اب دور دور تک مجھے ان لڑکوں کی آوازوں کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی مجھے ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اب میں سخت پریشان تھی کہ میں واپس کیسے جاؤں۔ اگر واپسی میں راستے میں وہ لوگ مجھے مل گئے تو تب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ مجھے آج خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں اس قدر نکچڑی اور ضدی کیوں تھی۔ اگر میں اپنی ماں کی بات مان لیتی تو کبھی بھی مجھے یوں نقصان نہیں اٹھانا پڑتا، لیکن یہ جو کچھ میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا یہ بہت بڑی بات تھی، اور میں ان لوگوں کی پہنچ سے دور رہنا چاہتی تھی۔ لیکن اگر مجھے گھر سے غائب رہے زیادہ دیر گزر گئی اور میرے گھر والوں نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اگر کوئی لڑکی زیادہ وقت تک غائب رہے تو اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے سگے اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اور لڑکی کو طرح طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو لڑکیاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے سے منظر گھومنے لگے تھے۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں جنگل سے باہر نکل کر کیسے جاؤں؟ اور اگر باہر نکل کر میرا دوبارہ ان لوگوں سے سامنا ہو گیا تو تب کیا ہوگا؟ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں اچھل پڑی، خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی اجنبی مہربان تھا
جس نے مجھے ڈوبنے سے بچایا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر نہ جانے کیوں ایک اطمینان کی لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ میرے پیچھے کچھ لڑکے لگ گئے تھے، ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، میں بھاگتی ہوئی یہاں پر آئی ہوں۔ وہ مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم اس قدر ضدی کیوں ہو؟ جس بات سے تمہارے گھر والے تمہیں منع کر دیتے ہیں تم اس کام سے منع کیوں نہیں ہوتی ہو؟ کیوں اپنے گھر والوں کو پریشان کرتی ہو؟ جانتی ہو کہ تمہاری یہ ضد تمہیں کسی دن بڑے نقصان سے دوچار کروائے گی اور سوائے پچھتاوے کے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ میرے بارے میں یہ سب کچھ بھلا کیسے جانتا تھا، جبکہ میں تو اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی، میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو اٹھو، میں تمہیں اس جنگل سے باہر نکال کر لے جا سکتا ہوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کبھی اس سے پہلے گاؤں میں نہیں دیکھا، اور تم ہمیشہ مشکل وقت میں میری مدد کرنے کے لیے کیسے پہنچ جاتے ہو؟ اس نے مجھے ایک بھرپور نظر سے دیکھا اور کہنے لگا کہ میرا نام شاہ زین ہے اور اس سے زیادہ تمہارے لیے میرے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے۔ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر میں شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ آج تک کبھی کسی کی مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جب ہم لوگ کافی آگے آ گئے تو مجھے ان لڑکوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ میں شاہ زین کو کہنے لگی کہ یہاں پر وہ لڑکے موجود ہیں اور مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے نقصان پہنچا دیں گے۔ شاہ زین کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر میں لے جاؤں گا۔ مگر وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، وہ شاہ زین پر حملہ کر سکتے تھے، اور میری وجہ سے اگر شاہ زین کو کوئی نقصان پہنچتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ نہ جانے کیوں 2 ہی ملاقاتوں میں وہ اجنبی مجھے اتنا اپنا لگنے لگا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ جنگل سے باہر آئے تو سامنے ہی وہ لڑکے کھڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کہاں پر چھپ گئی تھی؟ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم ہم سے بچ کر بھاگ جاؤ گی؟ مگر تمہاری یہ بھول ہے۔ آج تم نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر جو غلطی کی ہے تمہیں اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ تم نے میری بے عزتی کر کے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ خوفناک تیور سے میری طرف بڑھا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میرے سامنے شاہ زین کھڑا تھا اور ان لوگوں نے نظر اٹھا کر شاہ زین کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں کی توجہ کا مرکز صرف میری ذات تھی۔ جیسے ہی وہ میری طرف آیا تو شاہ زین نے اسے اٹھا کر کسی فٹ بال کی طرح زمین پر پھینک دیا تھا۔ وہ لڑکا حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور باقی چاروں بھی حیران پریشان سے مجھے دیکھتے جا رہے تھے، اور جیسے ہی وہ لوگ میری طرف بڑھنے لگے تو فوراً ہی شاہ زین میرے اور ان کے درمیان آ گیا اور انہیں اٹھا کر فٹ بال کی مانند فضا میں اچھال دیا۔ ان سب کے چہروں پر خوف کے تاثر نظر آ رہے تھے۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے تھے، وہ شاہ زین پر حملہ کیوں نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے شک سا گزرا اور میں حیران پریشان رہ گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ تبھی وہ لڑکے وہاں سے بھاگ گئے تو شاہ زین نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد اکیلے گھر سے باہر مت نکلنا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر میں چھوڑ دیتا ہوں، اور ان لڑکوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ میں اس کے ساتھ جب گھر میں آئی تو میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ کتنی دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کہاں پر تھی تم؟ میں نے ملازمہ کو باغ میں بھیج کر تمہارا پتہ کروایا، ان کا کہنا تھا کہ تم وہاں سے چلی گئی ہو، تم نہر پر بھی نہیں تھی، پھر کہاں پر تھی؟ تب میں نے اماں سے بہانہ کر دیا کہ میں تو نہر پر ہی موجود تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ آج کے بعد تم نہر پر نہیں جاؤ گی، کیا تم نہیں جانتی کہ وہاں پر جنات رہتے ہیں اور کتنی ہی لڑکیوں کو وہ نقصان پہنچا چکے ہیں؟ ایک بار تو تم بھی مرتے مرتے بچی ہو، اس کے باوجود بھی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تم ماں کی بات مان لو اور اس کام سے باز آ جاؤ۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی مسلسل آج والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب گاؤں لرزہ خیز چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ میں بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں جب اپنے کمرے سے باہر آئی تو حویلی میں سب لوگ ہی جاگ رہے تھے۔ اماں، بابا سائیں اور تمام ملازم بھی صحن میں آ گئے تھے۔
میں حیرت زدہ سی ان سب کو دیکھتی رہ گئی۔ ہم سب حیران پریشان تھے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں اور یہ اس قدر بری طرح سے کون چلا رہا تھا۔ تبھی بابا سائیں چوکیدار کے ساتھ گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ جوں جوں وقت بیتتا جا رہا تھا ان آوازوں میں شدت آتی جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہو، بری طرح سے کراہ رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس گھر آئے اور کہنے لگے کہ زمینداروں کے لڑکوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ پاگل ہو گئے ہیں، وہ بری طرح سے چلائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی انہیں بری طرح سے مار رہا ہے، مگر مارنے والا نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں یہ کیا سلسلہ ہے۔ پوری رات یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کتنے دن تک وہ لڑکے رات کو روزانہ روتے چلاتے ہوئے نظر آتے، اور پھر تنگ آ کر انہوں نے یہ گاؤں ہی چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گڑبڑ ہے۔ جب سے انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی یہ واقعہ اسی دن پیش آیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ شاہ زین مجھے تو نظر آ رہا تھا مگر ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو میں نے انہیں شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی انہوں نے اس سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ ان کی توجہ کا مرکز تو صرف میری ذات تھی، جبکہ جس طرح سے شاہ زین ان کو مار رہا تھا، ان کی پٹائی کر رہا تھا، ان لوگوں کو تو ایک ساتھ ہی شاہ زین پر حملہ کر دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ مجھے نظر آ رہا تھا، اور میں یہ سوچ سوچ کر حیران پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کون تھا اور ہمیشہ میری مدد کرنے کے لیے کیسے پہنچ جاتا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہوتا تھا کہ میں مصیبت میں ہوں؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ موسم چینج ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ پچھلے سال کے تمام کپڑے میں اپنے ملازموں میں بانٹ دوں۔ یوں بھی میں ایک سیزن میں جو کپڑے پہنتی تھی دوسرے سیزن میں مجھے وہ کپڑے پہننا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ان کپڑوں کو پہننا اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی، اس لیے یہ کپڑے میں نے اپنی سہیلیوں میں بانٹ دیے تھے اور کچھ اپنے ملازموں کو دے دیا کرتی تھی۔ اماں سائیں میری اس عادت سے بہت چڑھتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھیں کہ خدا کو ناشکری پسند نہیں ہے، تمہاری یہ عادت بہت بری ہے، ہر حال میں انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، انسان کو عاجزی میں رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو ہمیں بالکل بھی یہ عزیب نہیں دیتا کہ ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے فضول خرچی ہی کرتی رہیں۔ ہمیشہ کی طرح ماں کی بات ایک کان سے سن کر میں نے دوسرے کان سے نکال دی تھی، اور آج ہی میں نے تمام کپڑے بیڈ پر رکھ دیے۔ 2 جوڑے میرے ایسے تھے جو مجھے بے انتہا پسند تھے، وہ میں نے واپس الماری میں ہی لٹکے رہنے دیے تھے، اور پھر اپنی ملازمہ کو کہا کہ تمام کپڑے اٹھا کر لے جاؤ۔ یہ سن کر تمام ملازمائیں بہت خوش ہوئی تھیں، ان کی تو گویا عید ہو جاتی تھی۔ میرے نئے سوٹ جنہیں وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اب انہیں وہ کپڑے پہننا نصیب ہو جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر میں حق تک رہ گئی کہ میری الماری میں وہ دونوں سوٹ بھی موجود نہیں تھے۔ اب میں بری طرح سے چلانے لگی، اپنی ملازمہ کو آواز دینے لگی۔ سمینہ جب میرے کمرے میں آئی تو میں اسے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ سوٹ پہننے کی، کیونکہ سمینہ نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا جو میں نے الماری میں رکھ دیا تھا، کیونکہ یہ سوٹ مجھے بہت پسند تھا۔ اب جب میں نے سمینہ کو زیب تن کیے دیکھا تو مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے اسے سخت سنائی۔ اسے کہنے لگی کہ تمہاری اوقات ہے ایسا سوٹ پہننے کی، تمہیں میری بات پر عمل کرنا چاہیے تھا، اس سوٹ کو تم نے ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ میرے غصے سے خائف ہو کر کمرے سے باہر بھاگی، اور دوبارہ جب آئی تو وہ کپڑے بدل چکی تھی۔ اس نے وہ سوٹ میرے پاس رکھ دیا اور کہنے لگی کہ بی بی جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ نے یہ سوٹ دینے کے لیے نہیں رکھا، کیونکہ آپ ہمیشہ تمام کپڑے ہم لوگوں کو دے دیتی ہیں تو میں سمجھی کہ آپ شاید یہ کپڑے باہر نکالنا بھول گئی، اور جب میں نے وہ کپڑے دیکھے تو میں نے اس کے منہ پر پھینک دیے۔ اسے کہنے لگی کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ کپڑے جو تم ایک بار پہن چکی ہو وہ تمہاری اترن بن گئے ہیں، میں کیا انہیں پہنوں گی؟ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ میں تمہاری اترن پہنوں؟ میری ایسی باتیں سن کر وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور اس کے کمرے سے جاتے ہی کمرے میں جیسے دھواں سا بھرنے لگا، میرا سانس رکنے لگا۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں ایک نہایت عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ کمرے میں ایک خوفناک شکل کی مخلوق نمودار ہو گئی تھی جو دیکھنے میں بہت ڈراؤنی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے، بڑے بڑے دانت تھے، اور خونخوار آنکھوں سے وہ مجھے گھورے جا رہی تھی۔
اسے دیکھ کر میں سخت ڈر گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ میرے منہ سے ڈرتے ہوئے آواز نکلی تھی، مگر وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اب میں چیختے چلاتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی اور ماں جی کے کمرے میں جا کر میں نے دم لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اماں سائیں نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی، کہنے لگیں کیا ہوا ہے تمہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ مگر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں کو کہنے لگی کہ میرے کمرے میں ایک خوفناک چیز آ گئی ہے جو کہ مجھ پر حملہ کرنے والی تھی، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے، آپ مجھے اس سے بچا لیں۔ میری بات سن کر اماں پریشان ہو گئی۔ جب وہ میرے کمرے میں آئیں تو پورے کمرے کا ماحول پرسکون تھا، یہاں پہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اماں مجھے کہنے لگیں کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہارے کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب میں نے حیرت سے اپنے کمرے کے چاروں طرف دیکھا تو مجھے بھی یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، جس نے مجھے خوفزدہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں شرمندہ ہو گئی مگر دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی کہ جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا۔ اماں تو کمرے سے باہر چلی گئیں مگر میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی تھی۔ وہ مخلوق بہت ہی خوفناک تھی اور اس کی خوفناک شبیہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب جب میں کمرے سے باہر آئی تو ملازموں کو میں نے خود کی طرف دیکھ کر آہستہ آواز میں باتیں کرتے ہوئے سنا کہ بی بی صاحبہ کسی سے ڈر گئی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے ہتک کا احساس ہوا تھا کہ یہ ملازم ہو کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں اپنے اوپر ڈر کو حاوی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، میں ان لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکالنا چاہتی تھی کہ میں ڈر گئی تھی، اسی لیے میں نے دوبارہ کسی کے سامنے اس خوف کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مگر خود میں سوچ میں پڑ گئی تھی آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور پھر رات کو ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ آج رات کو میں نے کمرے کی لائٹ آن کر کے رکھی تھی اور یہ پہلی بار تھا، ورنہ مجھے ہمیشہ اندھیرے میں ہی نیند آتی تھی، روشنی میں کبھی بھی سو نہیں سکتی تھی۔ اور پھر یہی سب سوچتے سوچتے بالآخر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، جب ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب میں اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تبھی جب میں نے غور کیا تو یہ آوازیں مجھے اپنی الماری سے سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ میری الماری میں ایسی کون سی چیز تھی جو مسلسل یہ شور پیدا کر رہی تھی۔ اب تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر دل میں تجسس بھی جاگ رہا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس الماری میں کیا ہے اور کون ہے جو اس قدر شور پیدا کر رہا ہے۔ شاید الماری میں کوئی چوہا گھس گیا تھا۔ جب تک اس چوہے کو الماری میں سے نکال نہ دیتی تب تک مجھے نیند نہیں آ سکتی تھی۔ اس شور میں سونا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ میں الماری کے پاس جب آئی تو الماری کو کھول کر میں حیران رہ گئی کیونکہ الماری میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پوری الماری خالی تھی۔ میں نے دوبارہ سے الماری کے پٹ بند کر دیے اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر تک تو کمرے میں سکون رہا اور پھر سے وہی آوازیں الماری سے گونجنے لگی۔ اب تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ آخر آج میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے اس خوفناک مخلوق کا میرے سامنے آنا، مجھ پر حملہ کرنا، اور پھر الماری سے اس آواز کا سنائی دینا جبکہ الماری میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ آوازیں کیوں مجھے سنائی دے رہی ہیں؟ کتنی دیر تک میں مسلسل کان بند کر کے لیٹی رہی مگر اب یہ آوازیں تیزی سے گونجتی جا رہی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ یہ سب کیا تھا۔ میں ہمت کر کے دوبارہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر میں دوبارہ سے الماری کے پاس جب آئی تو جیسے ہی میں نے الماری کے دونوں پٹ کھولے اسی وقت پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی جب میں نے دیکھا تو الماری میں 2 سرخ انگارہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھیں نہیں آگ کے گڑھے تھے جو اس اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ میرے منہ سے چیخوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں بری طرح سے چلائے جا رہی تھی مگر میرے چیخنے چلانے کی آوازیں اسی کمرے میں گونج کے رہ گئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی چھوٹے سے کمرے میں موجود ہوں اور یہ آوازیں اسی کمرے میں گونج کر رہ گئی ہوں۔ ایک دم اس مخلوق نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ مجھے اپنے بازو میں اس کے ہاتھ چبھتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ اس نے مجھے الماری کے اندر کھینچ لیا۔ میرے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں زمین پر گر گئی ہوں۔ میرے گھٹنے میں بری طرح سے چوٹ آئی تھی۔ اب جب میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ میں اب ایک قبرستان میں موجود تھی۔ میرے چاروں طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔
اونچے اونچے درخت تھے اور آس پاس جانوروں کی گڈریوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں سخت خوفزدہ ہو گئی کہ یہ سب کیا تھا۔ میں تو اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے الماری کا پٹ کھولا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے منظر کیسے بدل گیا اور میں اس قبرستان میں کیسے آ گئی۔ خوف کی وجہ سے میری گھگی بند گئی تھی۔ میں بری طرح سے چلائی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں دور نکل آئی تھی، تبھی ایک قبر سے مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گر گئی۔ تبھی مجھے دور سے ایک سایہ آتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ مسلسل میرے پاس بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی نظر آ رہی تھی، جس کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ہی آگے آ رہا تھا۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ چیختے چلاتے میں آگے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں تھک گئی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کے اور میرے درمیان فاصلہ جوں کا توں موجود تھا۔ جتنا بھی وہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ مجھ تک ابھی تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ اور پھر میں اپنی زندگی بچانے کے لیے مسلسل بھاگنے لگی، کیونکہ اب مجھے اپنی جان خطرے میں پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ تبھی میں پھر سے زمین پر گر گئی، اور اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ خوفناک مخلوق میرے سامنے تھی۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، اور یہ دیکھ کر میں پھر سے چلانے لگی اور دوبارہ سے وہاں سے اٹھ کر دوسری سمت بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں شل ہو گئے تھے، مگر میرے لیے ایک جگہ پر ٹھہرنا بھی ناممکن تھا، کیونکہ وہ مخلوق میرے سر پر پہنچ سکتی تھی اور اپنی اس کلہاڑی کے وار سے میرا کام تمام کر سکتی تھی۔ میں سخت بوکھلا گئی تھی کہ اب میں کیا کروں، اپنا بچاؤ کیسے کروں۔ میں زمین پر گر گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ میں نے جو بھی کیا مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتی کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، لیکن اگر میں نے انجانے میں تمہیں تکلیف پہنچائی ہے تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے جان بوجھ کر کبھی کچھ بھی برا نہیں کیا۔ تبھی پھر مجھے اپنے کانوں میں وہی مہربان آواز سنائی دی، بڑی جلدی تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ یہ آواز سن کر میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے سامنے شاہ زین کھڑا تھا، اور اب وہ میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو وہ اپنے ہاتھوں سے پوچھنے لگا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اور جو کچھ تم کرتی آ رہی ہو، تم اپنی ضد سے، اپنی انا سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہو، کتنوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے اس رویے سے سب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، سب لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور تم محض اپنی ضد کو قائم رکھنے کے لیے اپنے ہی ماں باپ کو تکلیف پہنچائے جا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے آج تک جو بھی کیا غلط کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس کی بھی وجہ تھی۔ تبھی میں پھٹ پڑی، اسے کہنے لگی کہ میں شروع سے ہی ایسی نہیں تھی، بلکہ میں تو بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی، سب کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ پیش آتی تھی۔ مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر بابا سائیں نے استطاعت رکھنے کے باوجود بھی میری اس خواہش کو پورا نہیں کیا، جبکہ ادا سائیں کو انہوں نے نہ صرف ان کی مرضی کی تعلیم دلوائی، بلکہ انہیں ہر وہ سہولت میسر تھی، انہیں ہر وہ آسائش دی جو وہ چاہتے تھے، جبکہ مجھ پر بے جا پابندیاں لگائی گئی۔ کیا میں اعتبار کے قابل نہیں تھی؟ کیا میں اس قابل نہیں تھی کہ میرے ماں باپ مجھے بھی میری صلاحیتوں کو منوانے کا موقع دیتے؟ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس معاملے میں تمہارے ماں باپ کی غلطی ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، بیٹے اور بیٹی میں کبھی بھی فرق نہیں کرنا چاہیے، مگر تمہیں اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ گاؤں کے ماحول میں اور شہر کے ماحول میں فرق ہوتا ہے، اور انسان وہی اچھا ہے جو اپنے ماحول کے مطابق زندگی بسر کرے اور اپنے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے۔ اگر تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا تھا تو تمہیں ان کی مرضی کے آگے سر جھکانا چاہیے تھا، نہ کہ تم اپنے اندر شدت پسندی پیدا کر لو اور خود کو اکھڑ اور مغرور بنا لو اور کسی کو خاطر میں نہ لاؤ۔ دوسروں کو انسان سمجھنا چھوڑ دو۔ اب جو کچھ تم نے کل کیا ہے ایک ملازمہ کے ساتھ، تم نے اس قدر بدتمیزی کی، تم نے اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری باتوں سے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ ہماری معاشرتی طبقاتی تفریق یہ بھی تو اللہ ہی کی دین ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہیں اللہ نے دولت مند گھرانے میں پیدا کیا ہے
تو تمہیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تمہیں اس بات پر مغرور ہو کر دوسروں کو بے عزت کرنا چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ میں غلطی پر تھی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور تم کون ہو اور ہمیشہ تم میری مدد کرنے کے لیے کیسے پہنچ جاتے ہو؟ اب تم یہاں پر کیسے پہنچ سکتے ہو؟ میں نے اسے آج اپنے ساتھ بیتنے والی ساری باتیں بتائی تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا بلکہ میں نے ہی کیا ہے۔ میں تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا، تمہارے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ جب تک تمہیں عملی طور پر سبق نہ سکھایا جائے تب تک تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کر کہیں، آپ کون ہیں اور یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ میں اس دن سیر کرنے کے لیے نہر پر گھوم رہا تھا جب میں نے تمہیں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے بھی میں وہیں پر موجود تھا۔ میں تم لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، مگر مجھے تمہاری دوستوں کی باتیں سن کر اور تمہارا رویہ دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا کہ وہ تمہیں بار بار گھر چلنے کو کہہ رہی تھی، بلکہ یہاں تک کہ تمہیں اپنے بابا کا نام سن کر بھی کسی خوف کا احساس نہیں ہوا، الٹا تم ان کی شکایتیں لگانے لگی۔ یہ سب سن کر مجھے ناگواری کا احساس ہوا تھا، اور تبھی میں نے ہی تمہیں پانی میں دھکا دیا تھا۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم غلطی پر ہو۔ مجھے لگا تھا کہ موت کو اتنے قریب دیکھ کر تم سنبھل جاؤ گی، تمہارا دل نرم پڑ جائے گا، مگر تمہیں اس سبق سے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور پھر دوسری بار جنگل میں جب تم کھو گئی تھی تب بھی تم نے خود کو تنہائی میں بے یار و مددگار پا کر بھی تمہارا دل نرم نہیں پڑا تھا، بلکہ تم ویسی کی ویسی ہی مغرور اور اکھڑ تھی۔ اور اب جب تم نے ملازمہ کے ساتھ یہ سب کیا تو مجھے لگا کہ تمہیں اچھے سے سبق سکھانا چاہیے، کیونکہ جب تک تمہیں نصیحت نہ کروائی جائے تب تک تم ان سب باتوں کو نہیں سمجھو گی۔ میرا مقصد ابھی اتنی جلدی تمہیں حقیقت بتانے کا نہیں تھا، ابھی میں تمہیں اس سے زیادہ خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت بے بس ہو سکتا ہے اور کسی کے بھی ہاتھوں مجبور اور لاچار ہو سکتا ہے۔ مگر اب جب تمہارے آنسو دیکھے تو میں خود کو تمہیں حقیقت بتانے سے دور نہیں رکھ پایا، اور تمہارے ان آنسوؤں کے سامنے میں پگھل گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی، اسے کہنے لگی کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد اپنے ماں باپ کی بات بھی مانوں گی اور کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی اور نہ ہی دوسروں کے ساتھ زیادتی کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہی امید ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اگر میں نے تمہیں دوبارہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے دیکھا تو میں دوبارہ بھی تمہیں سبق سکھانے کے لیے آ سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی اور فوراً سے اسے کہنے لگی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اس کے بعد اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا، اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں اپنے گھر میں تھی، مگر اس وقت میں خود کو بدلا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میرے اندر کی دنیا بدل گئی ہے، اور اب جب میں اگلے دن اٹھی تو میرا رویہ سب کے ساتھ یکسر بدل گیا تھا۔ میں نے باغ میں جانے کی بات کی تو اماں سائیں نے مجھے منع کر دیا، اور میں پھر خاموشی سے ماں سائیں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اماں سائیں کہنے لگیں کہ کیا بات ہے، آج تم نے باغ میں جانے کی ضد نہیں کی؟ تب میں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے، جس سے آپ نے مجھے روک دیا ہے، میں وہ کام بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ اور پھر دن بدن میرا بدلتا ہوا رویہ سب لوگوں کے لیے خوشگواریت کا باعث تھا۔ اب سب لوگ مجھ سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ میرے بابا صاحب میرے پہلے کی طرح لاڈ اٹھانے لگے تھے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ بابا سائیں اپنی رسم و روایات کے آگے مجبور تھے۔ اس گاؤں میں وڈیروں کی حویلی میں کوئی لڑکی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ بابا نے سب کی مخالفت لے کر مجھے اسکول میں پڑھایا لکھایا، مگر وہ اس سے زیادہ اپنے برادری کی مخالفت مول نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر وہ مجھے پڑھانے کے لیے کالج میں بھیج دیتے تو انہیں پھر یہ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا، اور وہ اپنے آباء و اجداد کی زمینیں چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتے تھے؟ اب جب مجھے یہ سب معلوم ہوا تو میرے دل سے بھی ان کی بدگمانی ختم ہو گئی۔ اب اس بات کو کتنے ہی سال گزر چکے ہیں، آج بھی میں سب کا خیال رکھ رہی ہوں اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتی، اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ سکتی ہوں۔ شروع میں تو میں نے اس جنزادے کے خوف سے اپنے آپ کو بدلا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ انسانیت کی خدمت میں ہی انسان کا سکون پوشیدہ ہے۔
اگر ہم دوسروں کو خوشی دیں گے، دوسروں کے سکھ کا باعث بنیں گے، تو ہمارا دل بھی اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ ہمارے ملازم بھی انسان ہوتے ہیں، وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا رزق حلال سے پیٹ بھرتے ہیں۔ ایسے انسان کی عزت کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں دھتکار دینا چاہیے۔ مجھ میں آنے والی یہ تبدیلی سب کے لیے خوش آئند تھی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میری جس کے ساتھ شادی ہوئی وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، اور شادی کے بعد اس نے میری آگے پڑھنے والی خواہش کو بھی پورا کر دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔